السلام علیکم، ریڈ نیوز اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں سید علی حیدر۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ شہداد کوٹ میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، پریشر میں کمی اور بلا جواز زائد بل بھیجنے پر شہریوں نے گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے ٹریفک معطل کر دی۔ گیس صارفین نے سوئی سدرن گیس کمپنی کے اعلیٰ حکام سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہداد کوٹ میں شہریوں کی جانب سے مختلف علاقوں میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، گیس پریشر میں کمی اور ہزاروں روپے کے زائد بل بھیجنے پر انتظامیہ کے خلاف کوٹو موٹو چوک پر احتجاجی مظاہرہ کر کے گیس انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ احتجاج کے باعث ملک کے مختلف شہروں کو جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں میں گیس نہیں آتی، پھر بھی 8,000 کا بل آ گیا ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈ اور پریشر میں کمی کے باوجود ہزاروں روپے کے بل بھیج دیے جاتے ہیں، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسی شکایات لے کر کئی مرتبہ متعلقہ انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں، لیکن کوئی تدارک نہیں ہوتا۔ مجبور ہو کر وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ انہوں نے سوئی سدرن گیس کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ زائد بل بھیجنے کا نوٹس لے کر دیگر مسائل حل کرائے جائیں۔ چنیوٹ ڈی پی او بلال ظفر، ڈی سی محمد ریاض کی انجمن تاجران کے وفد سے میٹنگ میں ڈی ایس پی ٹریفک سٹاف، انجمن تاجران کے عہدیداروں کی شرکت۔ مزید جانتے ہیں چنیوٹ اعجاز ملک سے۔ جی اعجاز، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ چنیوٹ میں میٹنگ کے دوران ڈی ایس پی ٹریفک سٹاف، انجمن تاجران کے عہدیداران کی شرکت۔ چنیوٹ میں میٹنگ میں سٹی ایریا میں ٹریفک مسائل اور ان کے حل پر بات چیت کی گئی۔ چنیوٹ میں ڈی ایس پی ٹریفک ندیم بٹ نے ٹریفک مسائل کے حل کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ چنیوٹ کے تمام وسائل بروئے کار لایا جائیں گے۔ سٹی ایریا میں ٹریفک کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ ڈی پی او بلال ظفر، شیخ چنیوٹ۔ جی بہت شکریہ اعجاز، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ منچنواد مہنگائی کی ستائی، عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 ماہ میں چوتھی بار اضافہ کیا۔ منچنواد کے شہریوں نے نئی قیمتوں کو مسترد کرتے ہوئے قیمتوں پر حکومت سے نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے اضافے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ مالکان نے کرایوں میں اضافہ کر دیا اور ضرورت زندگی کی چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے عوام انتہائی پریشان ہے۔ شیخ پورہ پولیس نے کرپشن اور گنڈا گردی کی نئی کہانی رقم کر دی۔ ڈکیتی کی ملزمان کے ساتھ ساز باز کر کے ایف آئی آر کروانے والی 3 کم سن بچوں کی ماں پر جھوٹی ایف آئی آر درج کروا کر کم سن بچوں سمیت 36 گھنٹے حوالات میں رکھا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف کاشف اسرار سے۔ جی بالکل، یہ شیخ پورہ کا نواحی علاقہ جھبرا منڈی ہے، جہاں چوکی انچارج اے ایس آئی ارشد ڈوگر نے اے ایس ایچ او صدر تھانہ شیخ پورہ فیصل چدر صاحب کے کہنے پر ملزمان کے ساتھ سازبار ہو کر ڈکیتی کی واردات کو چوری میں بدل دیا اور پھر اسی چوری کی ایف آئی آر کی مدعیہ صبا سمرین پر جھوٹی ایف آئی آر درج کر کے اس کی عزت کو پورے علاقے میں پامال کر دیا۔ جبکہ مدعیہ نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تو چوکی انچارج اے ایس آئی ارشد ڈوگر نے ایس ایچ او تھانہ صدر شیخ پورہ فیصل چدر کے کہنے پر ملزمان سے مل کر مدعیہ پر جھوٹی ایف آئی آر اور درخواستیں دینا شروع کر دی۔ ظلم کی شکار لڑکی نے اعلیٰ افسران اور وزیر اعظم سے سوال کیا ہے کہ مجھے اور میرے چھوٹے 3 کمسن بچے جو کہ ننگے پاؤں تھے 36 گھنٹے تک جیل میں کیوں بند رکھا گیا، جبکہ ان کا کیا قصور تھا۔ جبکہ صبا سمرین نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ اس کے ملزمان عبدالرؤف عرف کاکا، وقار، وکاس، چاند علی، بلال بٹ، خان شفیق خان، چوکی انچارج ارشد ڈوگر، ایس ایچ او تھانہ صدر شیخ پورہ فیصل چدر اور ڈسٹرکٹ پولیس کے ٹاؤٹ ظہیر عباس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ جی بہت شکریہ کاشف، ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے۔ مشیر زراعت سردار عبدالحی خان دستی نے ٹائیگر فورس شاہ جمال مظفر گڑھ کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں ضلع مظفر گڑھ کے ٹائیگر فورس کے جوانوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مظفر گڑھ سے ہمارے نمائندے غلام مصطفیٰ سے۔
ضلعی انتظامیہ کے ساتھ انہوں نے بہت تعاون کیا ہے. احساس کفالت سینٹر پر بھی ٹائیگر فورس کے جوانوں نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. ٹائیگر فورس کا 1 سال مکمل ہونے پر آج مظفر گڑھ میں مشیر زراعت سردار عبدالحی خان دستی نے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا, جس میں ضلع مظفر گڑھ کے تمام ٹائیگر فورس کے جوانوں نے شرکت کی. مشیر زراعت سردار عبدالحی خان دستی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی سر, ٹائیگر فورس کا 1 سال مکمل ہونے کے حوالے سے, ان کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی, آج کا جو یہ فنکشن تھا یہ ان کی خدمات کے اعتراف کے اندر ہم نے کی ہے, اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے یہاں کے اپنے بھائیوں کا, اپنے نوجوانوں کا ایک جو جذبہ تھا, اور جس بے لوث طریقے سے انہوں نے 1 سال کے اندر جو پینڈیمک تھا یہاں کا, خاص طور پہ کورونا کے حوالے سے, مہنگائی کا, اور سب سے بڑا جو ایک ایشو ہماری گورنمنٹ کو آ رہا ہے, اور اس کے اندر یہ لوگ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کو ایک خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہم نے ایک یہاں پہ انعقاد کیا, ایک چھوٹی سی محفل کا, اور مجھے بڑی خوشی بھی ہے اور مجھے بڑی فخر بھی ہے ان لوگوں کے اوپر. جی, ہمارے ساتھ ٹائیگر فورس کے انچارج نیاز صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی سر, ٹائیگر فورس کو 1 سال مکمل ہوا گیا, ان کے زبردست کارروائیاں کی ہیں ان جوانوں نے آپ کے ساتھ مل کر, ان کو آپ کس الفاظ سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈسٹرکٹ کی تمام ٹائیگر فورس اور خاص طور پہ سردار عبدالحی خان دستی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائیگر فورس کی سروسز کو آج دیکھا ہے کہ کس طرح یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, اور اس کے اعزاز میں آج انہوں نے زبردست عشائیہ دیا ہے. اور میرے تمام ٹائیگر اس بات سے بہت خوش ہیں کہ ممبر پروونشل اسمبلی نے آج ان کو بلایا ہے اور خوب داد دی ہے. ٹائیگر فورس ہمیشہ عزت کے لیے کام کرتی رہی ہے اور داد کے لیے کام کرتی رہی ہے, اور آج ہمیں بہت خوشی ہے کہ سردار صاحب نے ہمیں یہاں بلایا اور تمام ٹائیگرز کی حوصلہ افزائی کی. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح اگر ٹائیگر فورس کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی تو ٹائیگر فورس انشاءاللہ ہر محاذ پہ اپنی قوم کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دیں گے. میں اپنے ٹائیگرز فورس میں ایک فیمیلز جو ہے وہ انچارج ہوں. ہم نے یہاں ٹائیگرز فورس کو ٹیم کے ساتھ مل کر الحمدللہ سال ہو گیا ہے اور بہترین کام کر رہے ہیں, بہترین انتھک محنت کر رہے ہیں. اتنی محنت ہے ہماری کہ اگر کوئی دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ ہم نے صبح جب اٹھتے ہیں ہمیں یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ آج ہم نے کون سے کام جو ہے نا وہ کرنے ہیں, اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی مفاد اٹھانا ہے یا کہیں جا کے ہم نے کچھ کھانا ہے یا پینا ہے یا ہمیں کچھ مل جائے گا. نہیں, ہم نے SOPs بہترین طریقے سے تمام اداروں میں کروائے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے احساس پروگرام چلایا ہے, اس کے ساتھ باہمت بزرگ پروگرام چلا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اب ہمیں جو کام دیا گیا ہے کہ وہ مارکیٹ میں سہولت بازار کو آپ دیکھیں, ہم نے وہاں بھی کام کیا ہے اور کر رہے ہیں. تمام لسٹیں لگا رہے ہیں, ہر شاپ پہ لسٹیں لگا رہے ہیں. کہیں بھی اگر تھوڑا سا بھی ریٹس میں فرق ہوتا ہے تو ہماری پوری ٹیم اسی وقت وہاں پہنچ جاتی ہے اور جا کے دوبارہ اپنی لسٹیں لگاتے ہیں, اور ان کے خلاف کارروائی بھی ایسے کرتے ہیں کہ آئندہ نیکسٹ ٹائم وہ دوبارہ ایسے نہ کریں. بہت شکریہ غلام مصطفیٰ ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کا. کوٹ رادھا کشن حکومت بدل گئی, وردیاں بدل گئیں, نہ بدلی تو پنجاب پولیس نہ بدلی. کوٹ رادھا کشن بڑے تھانے دار کا بڑا کارنامہ, بھاری نذرانہ وصول کر کے قتل کے ملزم بے گناہ قرار دے دیے گئے. ورثہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے رشوت لے کر ہماری والدہ کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو بے گناہ کر دیا. ہماری والدہ کو قتل کیا گیا, اہل محلہ کو بھی فائرنگ کر کے زخمی کیا گیا تھا. 5 ماہ گزر گئے, پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی. ورثہ کا الزام ہے کہ کوٹ رادھا کشن پولیس نے ملزمان سے ساز باز ہو کر الٹا ہمارا ہی پرچہ دے دیا. ورثہ نے احتجاج کرتے ہوئے IG پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے واقعے کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. اور ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی ہدایت پر جعلی اور غیر قانونی طور پر زرعی ادویات بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. مزید جانتے ہیں سینئر رپورٹر اعجاز ملک سے. جی بالکل, اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلانٹس پروڈکشن حبیب انور نے
غیر قانونی طور پر ذرائع ادویات فروخت کر رہا تھا کہ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 2,78,755 روپے مالیت کی ادویات قبضے میں لیتے ہوئے ملزمان بغیر لائسنس کے ان ادویات کو فروخت کر رہا تھا کہ ذرائع پیسٹیسائڈ سائیڈ افیکٹ ایکٹ کے 2012 کے تحت قانونی کارروائیاں کرتے ہوئے ملزمان کو موقع پر ہی پولیس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ جعلی سازی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض چنیوٹ جی۔ بہت شکریہ اعجاز ملک ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کا۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان محبوب رشید میاں کی ہدایت پر پولیس تھانہ کپ کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش شہادت علی کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ مزید جانتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف جعفر حسین سے۔ جی بالکل، سٹی پولیس آفیسر ملتان محبوب رشید میاں کی ہدایت پر پولیس تھانہ کپ کا منشیات فروش کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پولیس تھانہ کپ نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش شہادت علی کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ گرفتار ملزم سے 1280 گرام چرس برآمد کی گئی۔ ایس ایچ او تھانہ کپ سب انسپکٹر یعقوب احمد نے سب انسپکٹر راؤ نعیم اور تھانے کے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ کپ میں مقدمہ درج کر کے کارروائی پولیس کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ جعفر ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کا۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان محبوب رشید میاں کی طرف سے سی پی او آفس میں ریٹائر ہونے والے انسپکٹر محمد افضل قریشی کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی پی او ملتان نے محمد افضل قریشی کو خراج تحسین پیش کیا۔ مزید جانتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف جعفر حسین سے۔ جی بالکل، سٹی پولیس آفیسر ملتان محبوب رشید میاں کی طرف سے سی پی او آفس میں ریٹائر ہونے والے انسپکٹر محمد افضل قریشی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی پی او ملتان نے محمد افضل قریشی کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ فرد شناس، قابل اور ایماندار افسران و اہلکار محکمے کا فخر ہے، جن کی انتھک محنت، قابلیت اور پروفیشنلزم پوری فورس کے لیے روشن مثال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوران ڈیوٹی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران و اہلکار کی حوصلہ افزائی پنجاب پولیس کی روایت ہے اور اس کا سلسلہ مستقبل میں جاری رہے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سی پی او آفس میں انسپکٹر محمد افضل قریشی کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے منعقد کی جانے والی الوداعی تقریب میں کیا۔ تقریب میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن محمد عامر خان نیازی، چیف ٹریفک آفیسر محمد ظفر بزدار سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ جب اس وقت سی پی او ملتان نے انسپکٹر محمد افضل قریشی کو نقد انعام اور یادگار شیلڈ بھی پیش کی۔ یہ امروز قابل ذکر ہے کہ انسپکٹر محمد افضل قریشی 36 سال سروس کے دوران ملتان کے مختلف تھانوں میں بطور ایس ایچ او فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ سی پی او ملتان نے پولیس افسران کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پیشہ ورانہ سروس پوری کر کے محکمے سے ریٹائر ہونے والے تمام افسران و اہلکاروں کو پروقار انداز میں رخصت کیا جانا اور ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا جائے۔ اس کے بعد محمد افضل قریشی کو محکمانہ پروٹوکول اور اعزاز کے ساتھ ان کے گھر تک چھوڑا گیا۔ بہت شکریہ جعفر ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کا۔ کھرریانوالا میں نجی اسکول اینڈ کالج کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحیہ تقریب میں اساتذہ کرام، والدین اور کی تعداد کے علاوہ علاقہ کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں کھرریانوالا سے ہمارے نمائندہ دلدار پرویز گل سے۔ جی بالکل، کھرریانوالا میں پیاس اسکول اینڈ کالج کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح تقریب میں اساتذہ اکرام، والدین اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں علاقہ بھر سے معروف سیاسی اور سماجی شخصیت نے شرکت کی۔ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی مرزا حسن بیگ کی مہمان نے خصوصی طور پر شرکت۔ مرزا حسن بیگ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک اور قوم کی ترقی کا راز تعلیم حاصل کرنے میں ہے۔ حکومت میں آنے پر اولین ترجیح تعلیم کے بارے میں محنت کرنا ہوگی، جس سے آنے والے وقت میں بچوں میں شعور پیدا ہو۔ جی بہت شکریہ دلدار پرویز گل ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کا۔
ابھی وقت ہے ایک کمرشل بریک کا. مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو ریڈ نیوز اسٹوڈیو. وزیر اعظم عمران خان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI سربراہ جنرل فیض حمید کے ساتھ پچھلے 40 دنوں میں 4 ملاقاتیں. دشمن کے لیے موت کا پیغام. افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کی ایک ٹیبل پر. وزیر اعظم عمران خان اور افواج پاکستان ملک پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے ہر دم کوشاں ہیں. CPO ملتان محبوب رشید میاں کی ہدایت پر پولیس لائنز ملتان میں تفتیشی افسران اور جدید طریقہ تفتیش میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. مزید جانتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف جعفر حسین سے. جی بالکل. CPO ملتان محبوب رشید میاں کی ہدایت پر پولیس لائن ملتان میں تفتیشی افسران کو جدید طریقے سے تفتیش میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار میں ڈسٹرکٹ ملتان کے مختلف پولیس اسٹیشن سے آئے SHOs اور تفتیشی افسران نے حصہ لیا. SSP انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن محمد عامر خان نیازی اور انچارج IT نے اس حوالے سے لیکچر دیے. سیمینار میں بتایا گیا کہ تفتیش میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تفتیش کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مقدمے کو ٹریس کرنا اور ملزمان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سیمینار کے شرکاء کو IT برانچ میں پریکٹیکل ورکس سے متعلق ٹریننگ دی گئی. SSP انویسٹیگیشن ملتان اس دوران وہاں موجود تھے. SSP انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن عامر خان نیازی نے کہا کہ وقتاً فوقتاً IT کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کرانا چاہیے. SSP انویسٹیگیشن نے تفتیشی افسران کو ہدایت کی کہ IT کے حوالے سے استعمال سے زیادہ تفتیشی مقدمات کو جدید طریقے سے تفتیش اختیار کر کے بر وقت میرٹ پر یکساں کریں. انہوں نے کہا کہ اس سیمینار سے تفتیشی افسران کو مزید بہتر رہنمائی حاصل ہو سکے گی. بہت شکریہ جعفر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. DPO مظفر گڑھ محمد حسن اقبال کی ہدایت پر دائرہ دین پناہ پولیس کی ملک محمد ایوب SHO کی سربراہی میں پولیس ٹیم کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی. 4 کالا پتھر فروخت کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے گئے. ان سے کالا پتھر کہکشاں مہندی بھی برآمد کی. تفصیلات کے مطابق SHO ملک محمد ایوب تھانہ دائرہ دین پناہ کی نگرانی میں پولیس ٹیم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ملزمان گرفتار کر لیے. عامر شہزاد ولد محمد رمضان قوم آرائی سکنہ چک نمبر 146 ML کی دکان سے کالا پتھر برآمد کر کے مقدمہ نمبر 4821 درج کر لیا. غلام یاسین ولد غلام رسول کومن جھوٹا سکنہ اڈا ٹوپل کی دکان سے کالا پتھر برآمد کر کے مقدمہ نمبر 4921 درج رجسٹر ہوا. منظور حسین ولد نیاز علی قوم گجر سکنہ چک نمبر 516 TDA کی دکان سے کالا پتھر برآمد کر کے مقدمہ نمبر 5021 درج رجسٹر ہوا. محمد شبیر ولد محمد رفیق قوم آرائی سکنہ چک نمبر 116 ML کی دکان سے کالا پتھر برآمد کر کے مقدمہ نمبر 5121 درج رجسٹر ہوا. ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا. موقع پر SHO کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ معاشرے کا ناسور ہیں, ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے اور سماج دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی. DPO مظفر گڑھ محمد حسن اقبال صاحب کی پولیس ٹیم کو شاباش بھی دی گئی.
سٹی پولیس آفیسر ملتان محبوب رشید میاں نے اپنے آفس میں ضلع ملتان کے تمام ایس پیز کے ساتھ میٹنگ کی. مزید جانتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف جعفر حسین سے. جی جعفر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سٹی پولیس آفیسر ملتان محبوب رشید میاں نے اپنے آفس میں ضلع ملتان کے تمام ایس پیز کے ساتھ میٹنگ کی. ایس ایس پی آپریشن ملتان کیپٹن سید ذیشان حیدر، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن عامر خان نیازی، ایس پی گلگشت ڈویژن ڈاکٹر محمد رضا تنویر، ایس پی صدر ڈویژن راؤ نعیم شاہد، ایس پی سٹی ڈویژن محمد مسعود گجر اور ایس پی ہیڈ کوارٹر احمد نواز شاہ نے میٹنگ میں شرکت کی. سی پی او ملتان نے ڈسٹرکٹ ملتان میں کرائم کی موجودہ صورتحال اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. انہوں نے ڈویژنل ایس پیز کو ہدایت کی کہ اس حوالے سے ایک مؤثر حکمت عملی اختیار کی جائے جسے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے شہر سے جرائم کا خاتمہ کیا جا سکے. سی پی او ملتان نے کہا کہ مجرمان اشتہاری رہائی یافتہ عادی مجرمان جرم بڑھنے کی اصلی وجہ ہیں، اس لیے ان کے گرد گھیرا تنگ کریں اور ان کو گرفتار کریں. موٹر سائیکل و وہیکل چوری سمیت دیگر جرائم کو روکنے کے لیے ہر ممکن کارروائیاں کریں. مویشی چوروں کو روکنے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کے تحت کارروائی کریں. سی پی او ملتان نے ہدایت کی کہ زیر تفتیش مقدمات کو بر وقت میرٹ پر یکساں کریں. سی پی او ملتان نے ہدایت کی کہ فیلڈ میں نکلیں، اپنے متحد افسران کو اس حوالے سے بریف کریں اور فورس کے ساتھ مل کر جرائم کا خاتمہ کریں. بہت شکریہ جعفر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. سی پی او ملتان محبوب رشید میاں کی ہدایت پر پولیس لائنز ملتان میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا. جنرل پریڈ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. مزید جانتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف جعفر حسین سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، سی پی او ملتان محبوب رشید میاں کی ہدایت پر پولیس لائن ملتان میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا. جنرل پریڈ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. ایس پی ہیڈ کوارٹر احمد نواز شاہ نے جنرل پریڈ کا معائنہ کیا. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر یوسف ہارون ان کے ہمراہ تھے. پریڈ میں ڈسٹرکٹ پولیس، ٹریفک وارڈن، لیڈ فورس، ڈولفن فورس، لیڈیز سٹاف اور گھوڑا سوار دستوں نے ایس پی ہیڈ کوارٹر ملتان کو سلامی دی. اس کے بعد ایس پی ہیڈ کوارٹر نے پولیس افسران سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جنرل پریڈ کا مقصد ڈسپلن اور جوانوں کی جسمانی فٹنس کو برقرار رکھنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جوانوں کو ڈیوٹی کے حوالے سے بھی بریف کیا. بہت شکریہ جعفر، ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کا. سٹی پولیس آفیسر ملتان محبوب رشید میاں کی ہدایت پر جوائنٹ ٹاسک ٹیم کا مقامی پولیس ایلیٹ فورس اور حساس اداروں کے ہمراہ سرچ آپریشن انچارج جے ٹی ٹیم ناظمہ مشتاق کی زیر نگرانی کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف جعفر حسین سے. جی بالکل، سٹی پولیس آفیسر ملتان محبوب رشید میاں کی ہدایت پر جوائنٹ ٹاسک ٹیم کا مقامی پولیس ایلیٹ فورس اور حساس اداروں کے ہمراہ سرچ آپریشن انچارج جے ٹی ٹی ناظمہ مشتاق کی زیر نگرانی کیا گیا. سرچ آپریشن تھانہ صدر ملتان، تھانہ شاہ شمس اور تھانہ بی زیڈ کے علاقوں بسم اللہ کالونی، کوٹلہ وارث شاہ، گردیزی ٹاؤن، نیو شاہ شمس کالونی اور یوہان آباد میں کیا گیا.
सर्च ऑपरेशन के दौरान मंशियात फरोशों और किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुलजमान से 30 बोतलें वलायती शराब और 6 लीटर अल्कोहल, जबकि किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 5 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। बहुत शुक्रिया जाफर हमें तफसीलन आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियाँ की हदायत पर पुलिस थाना कप ने कार्रवाई करते हुए 20 दिन कबल अगवा होने वाली मगविया को बाजियाब करवा लिया। मजीद जानते हैं क्राइम रिपोर्टर सैयद बदर से। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियाँ की हिदायत पर पुलिस थाना कूप ने कार्रवाई करते हुए 20 दिन कबल अगवा होने वाली मगविया को बाजियाब करवा लिया। पुलिस थाना कूप ने 20 दिन कबल अगवा होने वाली मगविया को बाहिफाजत बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दिया। एसपी सिटी डिवीज़न मसूद गुज्जर की ज़ेर निगरानी डीएसपी हरमगेट मोहम्मद इकबाल लशारी की सरबराही में एसएचओ थाना कूप यकूब अहमद ने सब इंस्पेक्टर राव नवीद और अपनी दीगर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मगविया को बाजियाब करवाया। पुलिस ने शब व रोज़ मेहनत करते हुए मगविया को कासिम बेला से बाजियाब करवा लिया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ क्राइम रिपोर्टर सैयद बदर, रेड न्यूज़ मुल्तान। जी बहुत शुक्रिया बदर हमें तफसीलात से आगाह करने का। एसएसपी जैकबाबाद मोहम्मद तारक नवाज की क़ियादत में जैकबाबाद पुलिस की नए साल के पहले माह में कामयाब कार्रवाइयाँ। मजमूई तौर पर 581 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 136 इश्तिहारी, 346 रूपोस्ट जबकि देगर जुराइम्स में मुलव्वस 102 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। असलहा 5 शॉटगन, 1 रिवाल्वर पिस्टल, 2 टीटी पिस्टल्स और 34 राउंड्स बरामद हुए हैं। मंशियात और स्मगलिंग की रोकथाम को मद्देनजर रखते हुए 29 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 268 किलो 295 ग्राम चर्स, 50,920 लीटर्स स्मगल शुदा ईरानी डीजल और 634 लीटर्स देसी शराब बरामद हुई। समाजी बुराइयों, जुआ और फहाशी के अड्डों पर क्रैकडाउन के नतीजे में 100 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी जैकबाबाद का कहना है कि पुलिस अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त कोशां है। किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी और अमन व अमान में खलल डालने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। सीपीओ मुल्तान महबूब रशीद मियाँ की हदायत पर मुल्तान पुलिस ने थाना गलगश्त के इलाके से अगवा होने वाली 9 साला नूर फातिमा को तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया। मज़ीद जानते हैं क्राइम रिपोर्टर सैयद बदर से। जी बिल्कुल, आज सीपीओ मुल्तान महबूब रशीद मियाँ की हिदायत पर मुल्तान पुलिस ने थाना गलगश्त के इलाके से अगवा होने वाली 9 साला नूर फातिमा को तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया। पुलिस को इत्तला मसूल हुई कि 6 साला नूर फातिमा अगवा हो गई है। पुलिस थाना गुलगश्त ने बार वक्त अगवा का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सीपीओ मुल्तान महबूब रशीद मियाँ ने वाक़ई एक नोटिस लेते हुए बच्ची की बाजियाबी का हुक्म दिया। एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सैयद ज़ीशान हैदर और एसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी की खसूसी काविशों पर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बच्ची को तलाश किया। पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करते हुए 9 साल बच्ची को तलाश किया। बच्ची को ले जाने वाला शख्स बच्ची को 9 नंबर के छोड़कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। एसपी गुलगश्त डिवीज़न डॉक्टर मोहम्मद रजा तनवीर की ज़ेर निगरानी एसडीपीओ गुलगश्त नसरुल्लाह वड़ैंज की सरबराही में एसएचओ गुलगश्त मोहम्मद इमरान गुल ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बच्ची को तलाश किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी ने बच्ची को वर्सा के हवाले किया। वर्सा ने बच्ची के मिलने पर इंतहाई खुशी का इजहार किया और मुल्तान पुलिस का इंतहाई शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआ दी। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ क्राइम रिपोर्टर सैयद बदर, रेड न्यूज़ मुल्तान। जी बहुत शुक्रिया बदर आगाह करने का। क्राइम एंड टेररिज्म जर्नलिस्ट फॉर्म CTJF पेशावर के साला इंतखाब राय साल 2021 मुकम्मल हो गए। अजमत गुल भारी शरीयत से सदर मुंतखब हो गए। नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर अरकान पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। पीर के रोज CTJF सदारत के लिए इंतखाबात का इनकाद चेयरमैन इलेक्शन कमेटी हवास की ईरानी में हुआ। सदर के इंतखाब के लिए 43 मेंबरान ने खुफिया वोटिंग के जरिए अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, जिसमें अजमत गिल 31 वोट लेकर कामयाब करार पाए। CTJF के दीगर उम्मीदवारों में काशिफ अहमद बिला मुकाबला नायब सदर, एहसन अवान जनरल सेक्रेटरी, रसूल दावड़ जॉइंट सेक्रेटरी, गवर्निंग बॉडी के 4 मेंबरान कामरान गुल, कारी गुल रहमान, जाहद दुरानी और मलक आकफ अदनान पहले ही मुंतखब हो चुके हैं।
نو منتخب صدر عظمت گل نے کہا ہے کہ کرائم رپورٹنگ سے وابستہ صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور ان کے حقوق کے لیے ہر فارم پر آواز اٹھائی جائے گی۔ ابھی وقت ہے ایک کمرشل بریک کا، مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان محبوب رشید میاں کی ہدایت پر جوائنٹ ٹاسک ٹیم کا مقامی پولیس ایلیٹ فورس اور حساس اداروں کے ہمراہ سرچ آپریشن انچارج جے ٹی ٹیم ناظمہ مشتاق کی زیر نگرانی کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف